بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا مانگنے کے آداب۔ دعا صرف خدا تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ دعا صرف خدا سے مانگیے، اس کے سوا کبھی کسی کو حاجت روائی کے لیے نہ پکاریے، اس لیے کہ دعا عبادت کا جوہر ہے اور عبادت کا مستحق تنہا خدا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور یہ لوگ اس کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کو پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر چاہے کہ پانی اس کے منہ میں آ پہنچے، حالانکہ پانی اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بے نتیجہ بھٹک رہی ہیں، یعنی حاجت روائی اور کار سازی کے سارے اختیارات خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو بندوں کی پکار سنے اور ان کی دعاؤں کا جواب دے۔ سورۃ الفاتر میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، انسانوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ ہی غنی اور بے نیاز اور اچھی صفات والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا نے فرمایا ہے، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے، تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کو حرام سمجھو۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جس میں ہدایت دوں، بس تم مجھ ہی سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں کھلاؤں، بس تم مجھ سے روزی مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، بس تم مجھ ہی سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم رات میں بھی گناہ کرتے ہو اور دن میں بھی، اور میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کو اپنی ساری حاجتیں خدا ہی سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو خدا ہی سے مانگے، اور اگر نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اسی سے مانگے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی خدا ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے سوا نہ کوئی دعاؤں کو سننے والا ہے اور نہ کوئی مرادیں پوری کرنے والا۔ نمبر 2، ناجائز اور نامناسب باتوں کی دعا نہ مانگو۔ خدا سے وہی کچھ مانگیے جو حلال اور طیب ہو۔ ناجائز مقاصد اور گناہ کے کاموں کے لیے خدا کے حضور ہاتھ پھیلانا انتہائی درجے کی بے ادبی، بے حیائی اور گستاخی ہے۔ حرام اور ناجائز مرادوں کے پورے ہونے کے لیے خدا سے دعائیں کرنا اور منتیں ماننا دین کے ساتھ بدترین قسم کا مذاق ہے۔ اسی طرح ان باتوں کے لیے بھی دعا نہ مانگیے جو خدا نے ازلی طور پر طے فرما دی ہیں اور جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مثلاً کوئی پستہ قد انسان اپنے قد کے دراز ہونے کی دعا کرے، یا کوئی غیر معمولی دراز قد انسان قد کے پست ہونے کی دعا کرے، یا کوئی دعا کرے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں اور کبھی بڑھاپا نہ آئے، وغیرہ۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک اسی طرح رکھو اور اسی کو پکارو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص رکھتے ہوئے۔ خدا کے حضور اپنی ضرورتیں رکھنے والا نافرمانی کی راہ پر چلتے ہوئے ناجائز مرادوں کے لیے دعائیں نہ مانگے، بلکہ اچھا کردار اور پاکیزہ جذبات پیش کرتے ہوئے نیک مرادوں کے لیے خدا کے حضور اپنی درخواست رکھے۔